السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 4 ربیع الاول۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بنت مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غزوہ موتا میں شہیدوں کے متعلق خبر دینا۔ ملک شام میں موتا نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے ایک کے بعد دیگر 3 صحابی رضی اللہ عنہم کے موتا میں شہید ہونے کی خبر دی جبکہ وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور پھر فرمایا ان کے بعد جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں آدھا حصہ ہے جبکہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وراثت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مصیبت سے نجات کی دعا۔ جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ملاقات کے وقت سلام اور مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحے کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم، اور مزاج پرستی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو چھوڑنا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھوڑ کر دنیاوی مال و دولت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو صرف مومن اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کی گہرائی
گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا اور 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑھتی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمکم اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمکم اللہ نہ کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔